صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. وقال الله تبارك وتعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وقال الله تبارك وتعالى ومن شر حاسد إذا حسد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. وقال عليه الصلاة والسلام إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وأسوتنا وقدوتنا خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دو چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے، ایک جسم ہے اور ایک دل ہے، ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ جسم اور روح میں انسان کی روح اصل ہے اور جسم اس کا تابع ہے۔ یہ جسم اسی وقت تک کام کا ہے جب تک اس میں روح باقی ہے۔ جب روح چلی جائے تو پھر یہ جسم کو بھی زمین پر رہنے نہیں دیا جاتا، بلکہ اس کو زمین کے نیچے دفنا دیا جاتا ہے۔ تو احکام جو اللہ تبارک و تعالی نے دیے ہیں، ان میں سے کچھ احکام وہ ہیں جس کا تعلق ہمارے جسم سے ہے، ہمارے اعضاء سے ہے، ظاہر سے ہے، اور کچھ اعمال وہ ہیں جس کا تعلق ہمارے باطن سے ہے اور ہمارے دل سے ہے۔ کچھ نیکیاں جسم سے کی جاتی ہے زبان سے ادا کر کے، یا انسان اپنے جسم کو اعضاء کو استعمال کرتا ہے،
اور کچھ نیکیاں وہ ہیں جس میں ظاہری اعضاء استعمال نہیں ہوتے، بلکہ انسان کے دل سے وہ نیکیاں کی جاتی ہیں۔ اسی طرح کچھ گناہ ایسے ہیں جو انسان اپنے اعضاء سے کرتا ہے، ظاہر سے کرتا ہے، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ اور اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ ظاہر کے اعمال کے مقابلے میں باطن کے اعمال کا وزن زیادہ ہے۔ ظاہری نیکیوں کے مقابلے میں باطن سے اور دل سے جو نیکی ہوتی ہے وہ نیکیاں بڑی ہے، اور ظاہری گناہوں کے مقابلے میں باطن سے جو گناہ وجود میں آتے ہیں وہ گناہ بھی زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ انسان کے پورے اعضاء کا سردار دل ہے۔ دل جس کا ٹھیک ہوتا ہے اس کے دوسرے اعضاء بھی ٹھیک ہوتے ہیں، اور دل جس کا ٹھیک نہیں ہوتا، بگڑا ہوا ہوتا ہے، اس کے جسم سے جو دوسرے اعمال نکلیں گے وہ بھی بگڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ بہرحال باطن کے جو گناہ ہے اور باطن کی جو برائیاں ہیں، دل کی جو بیماریاں ہیں، اس میں ایک بہت خطرناک بیماری حسد ہے۔ جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے اس طرح انسان کا دل بھی بیمار ہوتا ہے، اور دل کی بیماری بڑی خطرناک، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں روگ ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے، پھر وہ بیماری اور آگے بڑھتی ہے، وہ خطرناک بیماری ہو جاتی ہے۔ تو دل کی بیماری بہت خطرناک بیماری ہے، بیماریوں میں سب سے بری دل کی بیماری، اور دل کی بیماریوں میں بہت ایک خطرناک بیماری ہے حسد۔ اللہ تعالی ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی اس خطرناک بیماری سے حفاظت فرمائے۔ یہ بڑی خطرناک بیماری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں کی ایک بیماری دبے پاؤں دھیرے دھیرے تمہارے اندر بھی سرایت کر گئی ہے۔ پچھلی امتوں کی ایک بیماری دبے پاؤں دھیرے دھیرے چپکے چپکے تمہارے اندر بھی، یعنی اس امت کے لوگوں میں بھی سرایت کر گئی ہے، دھیرے دھیرے ہمارے اندر بھی آ گئی ہے، وہ ہے البغضاء والحسد۔ ایک دوسرے کے ساتھ بغض، ایک دوسرے کے ساتھ دل میں کینہ اور ایک دوسرے پر حسد کرنا، یہ بیماری ہمارے اندر بھی آ گئی ہے۔ بڑی خطرناک بیماری ہے۔ اس کی خطرناک ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آسمانوں میں سب سے پہلے اللہ تعالی کی جو نافرمانی ہوئی وہ اسی حسد کی وجہ سے۔ آسمان میں سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی کس نے کی؟ ابلیس نے، شیطان نے۔ اور وہ نافرمانی کی اصل وجہ کیا تھی؟ اس کی اصل وجہ یہی حسد تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم یعنی انسان کو پیدا کیا اور اس کے سامنے فرشتوں کو بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا اور ابلیس کو بھی سجدے کا حکم دیا۔ تو اس پر ابلیس کو حسد پیدا ہوا کہ مٹی سے بنا ہوا پتلا ہے، اس کے سامنے مجھے جھکنے کا نہیں، اس کو حسد پیدا ہوا کہ یہ مقام اور مرتبہ تو مجھے ملنا چاہیے تھا، میں تو طاؤس الملائکہ ہوں، پرندوں کا مور ہوں، ملائکہ کی زینت ہوں، بڑا عبادت گزار ہوں، اتنے سالوں سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، تو یہ زمین پر اللہ کا نائب بننا اور اللہ کا خلیفہ بننا، یہ مقام اور مرتبہ تو مجھے ملنا چاہیے تھا، آدم کو کیوں ملا؟ بس یہ اس کو حسد پیدا ہوا، اس لیے اس نے اللہ کے سامنے اپنی بڑائی ظاہر کی، تکبر ظاہر کیا، انا خیر منہ، کہ میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، آگ تو اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے رہتی ہے، تو میں اونچا ہوں وہ نیچا ہے، تو اس کو میرے سامنے سجدہ کروانا چاہیے، آپ نے مجھے اس کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا، میں تو سجدہ نہیں کرتا، ابا واستکبر وکان من الکافرین،
اس نے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے اور تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ یہ سب کے تانے بانے آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ حسد کی اگر گہرائی میں جائیں گے تو اس میں تکبر ظاہر ہوگا۔ تو یہ آسمانوں میں سب سے پہلے جو اللہ کی نافرمانی ہوئی وہ دو چیزوں کی وجہ سے، نمبر 1 تکبر اور نمبر 2 حسد۔ اور روئے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی سب سے پہلے جو اللہ کی نافرمانی ہوئی اور دنیا میں جو سب سے پہلا قتل ہوا، ناحق قتل سب سے پہلا جو ہوا، اس کی وجہ بھی یہ حسد ہے، اس کی وجہ بھی حسد۔ قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان فرمانے کا حکم دیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے پیغمبر آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ لوگوں کے سامنے بالکل ٹھیک ٹھیک سنا دیجئے۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر، جب ان دونوں بھائیوں نے، حضرت آدم کے دونوں بیٹوں نے، ایک کا نام حابیل تھا اور دوسرے کا نام قابیل تھا، دونوں نے قربانی پیش کی۔ یہ قربانی کی وجہ کیا، قربانی کی کیوں ضرورت پیش آئی، اس سلسلے میں بھی مفسرین نے باتیں بیان فرمائی ہے کہ اصول کے مطابق اور اس وقت کی جو شریعت تھی اس کے مطابق حضرت آدم کے ایک بیٹے حابیل کا نکاح ایک بیٹی سے ہونا تھا۔ قابیل چاہتا تھا کہ میں اس سے نکاح کروں، لیکن اصول کے مطابق حابیل کا نمبر تھا اس کے ساتھ نکاح کرنے کا، تو دونوں میں اختلاف ہوا۔ قابیل یہ چاہتا تھا کہ میں اس سے نکاح کروں گا اور موقع تھا حابیل کا اس کے ساتھ نکاح کروانے کا، تو پھر یہ کہا گیا حضرت آدم کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے کہ دونوں ایک قربانی پیش کرے اللہ کے دربار میں، جس کی قربانی اللہ کے یہاں قبول ہوگی وہ اس اور لڑکی کے ساتھ نکاح کرے گا۔ اس زمانے میں قربانی کا نظام یہ تھا کہ جو جانور اللہ کے نام پر قربان کیا جاتا اس کو کھانے کا نہیں تھا، بلکہ اس کو کسی اونچی جگہ پر رکھ دیا جاتا، آسمان سے آگ آتی اور اس کو جلا دیتی، تو یہ علامت ہوتی تھی، یہ دلیل ہوتی تھی کہ قربانی قبول ہو گئی۔ اور اگر آسمان سے آگ آ کر اس کو نہ جلائے اور وہ ایسا کہ ایسا ہی پڑا رہے تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ قربانی کا سلسلہ حضرت آدم کے زمانے سے چل رہا ہے۔ بہرحال تو یہ دونوں بیٹوں نے، حضرت آدم کے دونوں بیٹے قابیل اور حابیل نے اپنے اپنے اعتبار سے قربانی پیش کی۔ ہوا یوں کہ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول فرمایا اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اب یہ معاملہ ہوا، اس پر قابیل کو حسد ہوا۔ اذ قربا قربانا، جس وقت کہ ان دونوں بھائیوں نے، آدم کے دونوں بیٹوں نے قربانی پیش کی، فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی وہ قابیل نے کہا لأقتلنک، میں تجھے قتل کر کے ہی رہوں گا۔ اس کو حسد ہوا۔ قتل کی بات کیوں آئی حسد، کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی اور میری قربانی قبول نہیں ہوئی، اس کا نکاح اس لڑکی سے ہو جائے گا جبکہ میں کرنا چاہتا ہوں، یہ تو مجھے ملنی چاہیے تھی، اس کو کیوں مل گئی۔ بس اس بات پر قابیل کے دل میں حسد پیدا ہوا اور وہ قتل کے اوپر آمادہ اور تیار ہو گیا اور دھمکی دی کہ لأقتلنک، میں تجھے قتل کر کے رہوں گا، اور پھر اس نے کیا بھی ایسا ہی۔ تو معلوم ہوا کہ اس روئے زمین پر بھی سب سے پہلا جو قتل ناحق ہوا اور سب سے پہلا جو گناہ ہوا اس کے پیچھے بھی یہی حسد تھا۔ تو آسمانوں کی دنیا میں سب سے پہلی اللہ کی نافرمانی بھی اس حسد کی وجہ سے، روئے زمین پر سب سے پہلی اللہ کی نافرمانی بھی حسد کی وجہ سے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ کتنی خطرناک بیماری ہے جو اتنے بڑے بڑے گناہ کرواتی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والحسد، تم لوگ حسد سے بہت بچ کر رہو، بہت دور رہو۔ کیوں؟
حسد کا نقصان یہ بتایا فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، اس لیے کہ یہ حسد اتنی خطرناک بیماری ہے کہ وہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے کہ آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ آگ جلاؤ، اس میں سوکھی لکڑیاں ڈالو تو کتنا جلدی وہ لکڑیاں جل کر ختم ہو جاتی ہے، اس سے بھی زیادہ حسد کی آگ اگر کسی انسان کے دل میں لگ جائے، اللہ حفاظت فرمائے، تو انسان کی جو کی کرائی نیکیاں ہوتی ہے وہ سب کو کھا جاتی ہے۔ دوسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حسد کا نقصان یہ بتایا کہ دبت الیکم داء الامم قبلکم، تم سے پہلے والی امتوں کی ایک بیماری دبے پاؤں تمہارے اندر بھی سرایت کر گئی ہے۔ اور پھر آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ حسد ایسی چیز ہے حالقہ، مونڈ دینے والا، جیسے استورا اس کے ذریعے سے بال مونڈ دیے جاتے ہیں، تو یہ حسد بھی ایسا مونڈنے والا استورا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ سر کو نہیں مونڈتا ہے بلکہ نیکیوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔ جب بالوں پہ سر پر استورا چلایا جاتا ہے تو بال بالکل جڑ سے اکھڑ جاتے ہیں، جڑ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ حسد انسان کے دین کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے، اتنی خطرناک بیماری ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا لا تباغضوا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھو، دشمنیاں نہ رکھو، کینہ نہ رکھو، ولا تحاسدوا، اس لیے کہ بغض آئے گا تو پھر حسد پیدا ہوگا۔ فرمایا ولا تحاسدوا، ایک دوسرے پر حسد نہ کیا کرو، ولا تدابروا، ایک دوسرے کے پیچھے نہ پڑو، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے باتیں نہ کرو، ولا تقاطعوا، ایک دوسرے سے تعلقات ختم نہ کرو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، او اللہ کے بندو، او اللہ کے بندو، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ تو حسد کی برائی ہمارے سامنے آ گئی، یہ بہت خطرناک مرض ہے، بہت خطرناک بیماری ہے۔ اب کہتے کس کو ہے حسد، یہ بھی تو سمجھے، حسد کہتے کسے ہیں؟ تو حسد ایک جذبہ ہے، دل میں پیدا ہونے والی ایک فیلنگز ہے، دل میں پیدا ہونے والی ایک بری بھاونا ہے، جس میں انسان کسی دوسرے انسان کی نعمت کے ختم ہونے کی تمنا اور آرزو کرتا ہے۔ انسان یہ تمنا اور آرزو کرے کہ فلاں آدمی کے پاس جو نعمت ہے وہ ختم ہو جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، لیکن اس کے پاس یہ نعمت نہیں رہنی چاہیے۔ اس کو ہمارے یہاں بولتے ہیں جلن، کسی دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر اپنے دل میں تکلیف محسوس کرنا، کسی دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر جلنا، جیلسی، جلن، یہ سب حسد ہی کے نام ہے۔ کسی دوسرے کو اللہ نے نعمت دی، چاہے وہ مال و دولت ہو، چاہے حسن و جمال ہو، چاہے آل و اولاد ہو، چاہے اچھی گاڑی ہو، اچھے مکانات ہو، چاہے عزت ہو، کوئی عہدہ ہو، کوئی مرتبہ ہو، بہت ساری چیزیں ہیں۔ ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے اوپر فضیلت دے دے، اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے اوپر فضیلت دے دے تو اس پر ہمارے دل میں اللہ حفاظت فرمائے جلن پیدا ہو کہ اس کو یہ کیوں ملا، اس کے پاس یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، بس یہ جلن، اس کو یہ کیوں ملا، نہیں ملنا چاہیے، ختم ہو جانا چاہیے، مجھے مل جانا چاہیے، یا مجھے نہ ملے تو کچھ نہیں لیکن اس کے پاس بھی یہ نعمت نہیں رہنی چاہیے۔ اس کے ہاں اتنا خوبصورت بیٹا کیوں پیدا ہوا، اس کے ہاں بیٹے کیوں پیدا ہوئے، میرے ہاں تو بیٹی ہے، یہ جلن۔ اس کے بیٹے بہت ہوشیار اور ذہین ہے، بہت آگے بڑھ رہے ہیں، میرے بیٹے کیوں نہیں، فلاں آدمی کے پاس اتنا مال ہے، میرے پاس کیوں نہیں، اس کا گھر اتنا اچھا، میرا کیوں نہیں، اس کے پاس اتنی اچھی گاڑی ہے، میرے پاس نہیں ہے، اس کی بیٹی خوبصورت ہے، میری بیٹی اتنی خوبصورت نہیں ہے، اس کی بیٹی کا رشتہ اتنی اچھی جگہ ہو گیا، میری بیٹی کا نہیں ہوا، یہ ساری چیزیں، فلاں آدمی کو یہ عہدہ کیوں مل گیا، مجھے نہیں ملا۔ تو ان تمام چیزوں میں انسان کے دل میں اگر جلن پیدا ہو تو یہ جذبہ بہت برا ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ یہ حسد کے پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نیکیوں کو جلا دیتے ہیں۔ اور حسد کی ایک برائی کا اندازہ صرف اس سے لگا لیجئے کہ قرآن مجید کے آخر کی 2 سورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس،
جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بڑی برائیوں سے پناہ مانگنے کا طریقہ ہمیں سکھایا ہے. اس میں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. جہاں جادوگروں کے جادو سے پناہ طلب کی گئی، جادوگروں سے پناہ مانگی گئی، جہاں رات کے شر سے پناہ مانگی، جو بڑے بڑے شر اور برائیاں ہیں، وہی اس لائن میں، اس فہرست میں کس کا نام آیا؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ. حسد کرنے والے کے شر سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں جبکہ وہ حسد کرے. اتنا ہی کافی ہے کہ جادوگر کے ساتھ حاسد کا اور حسد کرنے والے کا تذکرہ آیا. کیا یہ انسان کو غیرت دلانے کے لیے کافی نہیں کہ کتنی بری صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر ایسی بڑی بڑی برائیوں کے ساتھ کیا ہے اور باقاعدہ اس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے. یہ بڑی خطرناک چیز ہے اور بہت بری بیماری ہے، نیکیوں کو جلا دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. دراصل حسد کرنے والا اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اعتراض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر انگلی اٹھاتا ہے. اس لیے کہ جس کسی انسان کو اس دنیا میں جو بھی نعمت ملی، وہ نعمت کس نے دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمت دی ہے. تو جس کسی انسان کو اللہ نے نعمت دی تو اللہ تعالیٰ تو حکیم ہے، اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ فضل والے ہیں، اس کی مرضی، وہ جس کو چاہے زیادہ دے، جس کو چاہے کم دے، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے. تو جو انسان کسی دوسرے پر حسد کرتا ہے اور اس کی نعمت کو دیکھ کر جلتا ہے، وہ دراصل پس پردہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتراض کر رہا ہے کہ آپ نے اس کو یہ نعمت کیوں دی؟ یہ تو مجھے دینا چاہیے تھا. وہ آپ نے غلط فیصلہ کیا، نعوذ باللہ، کہ اس کو دے دیا، آپ نے مجھے دینا چاہیے. حقدار میں تھا، وہ حقدار نہیں تھا. تو یہ اللہ کے اوپر اعتراض کر رہا ہے. اللہ نے جو فیصلہ کیا، گویا کہ اس فیصلے میں اللہ کی غلطی نکال رہا ہے کہ اللہ آپ نے جو یہ فیصلہ کیا اور اس کو یہ نعمت دی، یہ غلط ہے، مجھے ملنی چاہیے، اس کو نہیں ملنی چاہیے. یہ کتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ کی تقدیر پر اعتراض اور اللہ کے فیصلے پر انگلی اٹھانا. ارے دنیا کی سپریم کورٹ کے فیصلے پر انگلی نہیں اٹھا سکتے، ورنہ انسان مجرم بن جاتا ہے. تو اتنے بڑے احکم الحاکمین اور اتنے عادل و انصاف کرنے والے اللہ کے فیصلے پر کوئی انگلی اٹھاوے اور اعتراض کرے، یہ کتنی خطرناک چیز ہے. اس لیے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی پکی نیت کر لیجئے. یہ بہت بری، مومن کی بھلائی دیکھ کر، کسی دوسرے انسان کی اچھائی دیکھ کر ہمیں خوش ہونا چاہیے، یہ اللہ کو پسند ہے. تو اس وقت تک مومن لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو اپنے لیے تو نعمت پسند کرتا ہے اور اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو کوئی نعمت ملی تو اس کے لیے وہ پسند نہیں کرتا ہے. تو ایمان کیسا ہوا؟ اس لیے کسی کی بھی نعمت کو دیکھے تو دل میں خوش ہونا چاہے کہ الحمدللہ اللہ آپ نے میرے بھائی کو، میری بہن کو یہ نعمت دی، اللہ اس کو مبارک کرے. دعا دینی چاہیے، خوش ہونا چاہیے. یہ دل کے صحت مند ہونے کی اور صحیح ہونے کی دلیل ہے. اور کسی کی نعمت کو دیکھ کر دل میں جلن پیدا ہو رہی ہے تو یہ دل کے بیمار ہونے کی دلیل ہے. اس کا علاج کروانا چاہیے، ورنہ یہ بہت سیریس بیماری بن جائے گی. اللہ حفاظت فرمائے. اس لیے کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلن دل میں نہیں ہونی چاہیے. اس کی وجہ سے نظر لگتی ہے، اور جب دل میں یہ حسد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے نا، اس وقت انسان کے اندر سے تیر نکلتے ہیں نظر کے. ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ہمارے دل میں یہ جو جلن پیدا ہو رہی ہے اس کی وجہ سے کسی آدمی کو تکلیف ہوگی، یا ہمیں پتہ بھی نہیں. انجانے میں ہم کسی کو کتنی بڑی تکلیف میں ڈال دیتے ہیں. اس لیے کہ اس کا ایک نظام ہے. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ حسد تو جادو سے بھی خطرناک ہے. جب کسی انسان کے دل میں یہ برا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ دل کی خطرناک بیماری ہے کہ کسی کا بھی اچھا اس سے دیکھا ہی نہیں جاتا، کسی کا اچھا اس سے سنا ہی نہیں جاتا،
جیسے ہی کسی کی اچھائی دیکھی یا سنی اس کے دل میں ایک خباثت پیدا ہوتی ہے، دل میں ایک برائی پیدا ہوتی ہے، ایک جذبہ اور فیلنگ پیدا ہوتی ہے برائی والی. یہ جو جذبہ ہے یہ خود جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کی خدمت کے لیے حاضر ہوتا ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ اس کے دل میں سے پھر وہ برائی کے تیر نکلتے ہیں جو اس آدمی کے پاس جاتے ہیں جس پر یہ جلن کر رہا ہے، جس پر حسد کر رہا ہے. اس آدمی کے پاس یہ تیر جاتے ہیں. اگر وہ اللہ کی طرف سے حفاظت میں ہے پہلے سے اور اپنی حفاظت کے حصار میں اور پناہ میں ہے، قلعہ لیے ہوئے ہیں اور اللہ کے سے دعائیں کر رکھی ہے، صبح شام کی دعائیں، آیت الکرسی، سورہ فلق، ناس اور دوسری بہت ساری دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو اگر اس نے پڑھ رکھا ہے اور اس میں محفوظ ہے تب تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. لیکن اگر وہ آدمی جس کے اوپر حسد کیا گیا اور اس حسد کرنے والے کے برے جذبات تیر بن کر نکلے اور اس آدمی تک پہنچے، اور اگر اس نے دعائیں نہیں پڑھی ہے یا اس کی دعاؤں میں یقین نہیں، یہ کمزور ہے اور اس کے حسد کا جذبہ بہت تیز ہے، تو اس آدمی کو یہ تیر لگتے ہیں اور پھر اس کو نظر لگ جاتی ہے. اور نظر کی وجہ سے عجیب و غریب پریشانیاں پیش آتی ہے. ایک لمبا ٹاپک ہے کہ نظر لگتی ہے تو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. انشاءاللہ کسی دن اللہ نے چاہا تو یہ ٹاپک ہم لیں گے. تو خلاصہ یہ کہ اس کو نظر لگ جاتی ہے، پھر اس کے اوپر پریشانی ہے، کبھی بیماری آتی ہے، کبھی دل میں اس کو بے چینی پیدا ہوتی ہے، کبھی وہ نعمت اس سے ختم ہو جاتی ہے. نظر تو بہت خطرناک چیز ہے، نظر کا لگ جانا حق ہے، حدیث شریف میں ہے. ارے اونٹ کو نظر لگتی ہے تو وہ مر جاتا ہے، اور انسان کبھی کبھی نظر کی وجہ سے مرتا بھی. حدیث شریف میں ہے کہ میری امت کے زیادہ تر لوگوں کی موت نظر کی وجہ سے. تو اپنے دل کو ایسا برا نہ بنائے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچے. کسی کا بھلا نہیں کر سکتے تو کم از کم کسی کا برا تو نہ کریں. تو یہ حسد اتنی خطرناک چیز ہے کہ دل میں جب پیدا ہوتی ہے تو سامنے والے انسان کو تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے. اس لیے بچوں کو بہت نظر لگ جاتی ہے، اس لیے کہ بچے کچھ پڑھتے نہیں ہیں، نادان ہے، تو وہ کہیں حفاظت میں نہیں ہوتے اور ان کے ماں باپ بھی غفلت کرتے ہیں، کوئی دعا بوا پڑھ کے نہیں بھیجتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو فوراً نظر لگ جاتی. انسانوں کی بھی نظر لگتی ہے، شیطانوں کی بھی لگتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کی بھی نعمت کو دیکھیں تو اپنے دل میں خوشی محسوس کریں، اللہ سے خوش رہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر ہمیں بھی یہ دل میں طلب پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں بھی یہ نعمت مل جائے. تو کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس کے جیسی نعمت کے ملنے کی آرزو اور تمنا کرنا یہ کوئی بری بات نہیں، وہ حسد نہیں ہے. حسد تو اس کو کہتے ہیں کہ کسی کی نعمت کے ختم ہونے کی تمنا اور اس پر جلن. ہاں، اللہ سے یہ دعا کر اللہ آپ نے اس کو عطا فرمایا ہے، مجھے بھی عطا فرما دیجئے. تو اللہ اس کی نعمت کو سلامت رکھیے اور مجھے بھی جیسی نعمت عطا فرما دیجئے. تو ایسی دعا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر جلنا، اس میں دراصل اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے، یہ تکبر ہے. تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ نعمت تو صرف مجھے ملنی چاہیے، اس کو نہیں. تو جس کو نعمت ملی ہے اس کو حقیر سمجھتا ہے، اس کو گھٹیا سمجھتا ہے، اس کو معمولی سمجھتا ہے کہ اس کو کہاں مل گیا اتنا اچھا، یہ تو مجھے ملنا چاہیے. تو یہ دوسرے کو حقیر و گھٹیا سمجھنا ایک دوسرا گناہ ہے. اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ تیسرا گناہ ہے. اور عجب اس میں پایا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہے کہ ہاں مجھے ملنا چاہیے، بس میں تو اس کا مستحق ہوں، باقی کوئی اس کا مستحق نہیں ہے. تو یہ برائی در برائی، گناہ در گناہ، سب ایک دوسرے کے اندر گناہ ملے جلے ہیں. اس لیے تکبر کو اپنے اندر سے نکالے. ہر انسان اللہ کا بندہ ہے، اللہ جس پر چاہے فضل کرے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ کے فضل میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ تو بہت وسعت والا ہے، تمہیں بھی دے گا. ہاں، لیکن کون سی نعمتوں کو دیکھ کر اس جیسی نعمت کے ملنے کی آرزو اور تمنا کرنی چاہیے. وہ بھی حدیث شریف میں فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، غبطہ، رشک کرنا، کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس جیسی نعمت مجھے بھی ملے اس کی آرزو کرنا. اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 موقع بتائے کہ 2 آدمی ایسے ہیں کہ ان کو دیکھ کر آدمی کو یہ آرزو کرنی چاہیے کہ مجھے بھی ایسا ملے. ان میں سے ایک کون؟ وہ آدمی رجل آتاہ اللہ القرآن، وہ آدمی جس کو اللہ نے قرآن عظیم الشان کی نعمت دی ہو اور وہ رات دن قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کی تعلیم دیتا ہے، لوگوں کو سکھاتا ہے.
تو یہ آدمی ایسا ہے کہ اس کو دیکھ کر انسان یہ آرزو کرے کاش میں بھی اس کے جیسا ہوتا تو کتنا اچھا. تو اس میں اس کی نعمت کے ختم ہونے کی دعا نہیں، آرزو نہیں ہے کہ اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے، اس کے پاس تو ہے، باقی رہے، لیکن کاش میں بھی ایسا ہوتا، تو ایسی آرزو کر سکتے ہیں. اور دوسرا رجل آتاہ اللہ مالا، دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے بہت مالدار بنایا، لیکن وہ مالدار کیسا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مالدار ہے کہ اللہ نے اس کو مال بھی دیا اور پھر اللہ کے راستے میں نیکی کے کاموں میں وہ دل کھول کر اور دونوں ہاتھوں سے مال خرچ کر رہا ہے، رات دن ہر نیکی کے کام میں اپنا مال خرچ کرتا ہے. تو اس آدمی کو دیکھ کر کوئی انسان ایسی آرزو کرے کہ کاش میرے پاس بھی اتنا مال ہوتا اور میں بھی اللہ کے راستے میں ایسے لٹا دیتا اور اللہ کے راستے میں اپنا مال ایسے خرچ کرتا، ایسی آرزو کرے تو یہ جائز ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے. باقی اس کے علاوہ باقی دنیا کی چیزوں میں آرزو کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. ایسا نہیں کسی کو خوبصورت دیکھا تو میرا بچہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، اس کا کیوں ایسا نہیں. اللہ سے دعا کر اللہ آپ نے اس کو خوبصورتی دی، مجھے بھی عطا فرما دیجیے، وہ تو پیدائشی طور پر جو ہونا تھا ہو گیا. بہرحال تو یہ حسد کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلنا اور دل میں برائی کے جذبات رکھنا اور اس کو حقیر سمجھنا اور دل سے ناراض رہنا کہ اس کو یہ نعمت کیوں ملی، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اس کے بعد پھر آگے غیبت شروع ہوتی ہے، اس کی برائی شروع ہوتی ہے، وہ گناہوں کے دروازے پر دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں. تو حسد کی برائی بھی سمجھ میں آ گئی، حسد کسے کہتے ہیں وہ بھی سمجھ میں آ گیا. اب آگے اس کا علاج کہ اگر کسی کے دل میں اللہ نہ کرے اس طرح کا جذبہ پیدا ہوتا رہتا ہو کسی کی نعمت کو دیکھ کر، تو وہ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. قرآن مجید میں فرمایا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. آدمی جب کبھی کوئی نعمت دیکھے، کوئی اچھائی دیکھے، چاہے وہ اپنی نعمت ہو یا دوسرے کی نعمت ہو، کوئی نعمت خود اپنے آپ کو ملی ہے، اپنا منہ دیکھا آئینے میں بہت خوبصورت ہے تو کہیں ماشاء اللہ. اپنا گھر دیکھا بہت عالی شان ہے، بنگلہ بنایا ہے بہت اچھا ہے، کہیں ماشاء اللہ. کبھی اپنی گاڑی دیکھے، بہت اعلیٰ کار اللہ نے دی ہے، مرسیڈیز میں بیٹھا ہے تو کہے ماشاء اللہ. تو اپنے کاروبار کو دیکھے، اپنے کھیت کو دیکھے بہت پھلا پھولا ہے تو کیا کہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اور کسی دوسرے کی نعمت کو دیکھے تب بھی ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہے. دونوں چیزوں میں دو بڑی بیماریوں کا علاج ہے. انسان جب اپنی نعمت کو دیکھتا ہے، اپنی کسی اچھائی کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک بیماری پیدا ہو سکتی ہے، عجب، خود پسندی، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اپنا کمال سمجھنا. یہ بیماری بھی بڑی خطرناک ہے. اس کا علاج بھی کیا فرمایا کہ اپنی کوئی اچھائی دیکھے تو کہے ماشاء اللہ. بولتے ہیں الحمدللہ ماشاء اللہ بولتے ہیں. تحفہ رمضان میں میں نے ایک چھوٹا سا کلپ ابھی بنایا تھا، ماشاء اللہ کہتے وقت کیا سوچنا چاہیے، ہو سکتا ہے سب نے نہ سنا ہو. تو یہ ماشاء اللہ الحمدللہ ہم بولتے ہیں، سنا ہے بچپن سے، لیکن اس کا معنی نہیں سمجھتے. یہ دراصل علاج ہے باطن کی ایک بہت بڑی بیماری کا، اور وہ عجب، خود پسندی، کہ اپنی کسی نعمت کو دیکھ کر اپنے آپ کو اچھا لگنے لگے اور اپنی خوبصورتی کو دیکھ کر ذرا اترانے لگے کہ میرے جیسا تو کوئی نہیں، میں بہت ہینڈسم ہوں، میں بہت خوبصورت ہوں. یہ دل میں آنے لگے تو انسان کہے ماشاء اللہ. جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، یعنی یہ خوبصورتی اللہ نے چاہی تو مجھے ملی. لا قوت الا باللہ، اس میں میری کوئی طاقت نہیں، یہ سب اللہ کا کمال ہے، اللہ کی قدرت ہے. تو جب یہ سوچ کر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھے گا تو دل میں سے یہ خود پسندی نکل جائے گی. اپنے کھیت کو دیکھا بہت پھلا ہے، پھولا ہے اور بہت اچھا گنا اونچا بڑھ رہا ہے تو کہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ بھی اللہ نے چاہا تو یہ کھیت اتنا بڑھا، میری کوئی طاقت نہیں، اللہ ہی کی قوت ہے، اللہ ہی کی طاقت ہے. کوئی بہت اچھی آواز والا ہے، بہت اچھا پڑھنے والا ہے تو کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. بہت مال و دولت ہے، بہت اچھا مکان ہے تو پڑھے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ.
تو خود پسندی نکل جائے گی، عجب نکل جائے گا کہ اللہ کا کمال ہے، میرا کوئی کمال نہیں، اللہ نے مجھے اچھا بنایا، اللہ نے مجھے خوبصورت بنایا، اللہ نے مجھے یہ گھر دیا، اللہ نے مجھے یہ گاڑی دی، اللہ نے مجھے ایسی خوبصورت اور اچھی اولاد دی، تو سب پر ماشاء اللہ۔ اور دوسرا وہ جملہ جو ہم گھروں کے باہر لکھ کے تو لگا لیتے ہیں، نیا گھر بناتے ہیں، نئی گاڑی لیتے ہیں تو سٹیکر لگاتے اوپر اور ٹائل پہ لکھوا کے لگاتے ہیں، ھذا من فضل ربی لگاتے ہیں، ادھوری بات، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ بہت سے کو تو بیچاروں کو اس کا معنی بھی نہیں معلوم، کہیں ملتا ہے تو لا کے لگا دیا، تو وہاں لگانے سے کوئی نظر نہیں لگے گی، ایسا نہیں ہے۔ یہ جملہ تو دل پر لکھنا چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام کا یہ جملہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بہت نعمتیں دی، دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے، تو نبوت عطا فرمائی اور دنیاوی اعتبار سے بادشاہت دی اور ہواؤں پر بادشاہت۔ تو یہ سب نعمتوں کو دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ھذا من فضل ربی، یہ سب میرے رب کے فضل سے ہے، میرا کوئی کمال نہیں۔ تو ھذا من فضل ربی کہے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہے، تو اس نعمت کی اور اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے، اور انسان اپنی طرف نسبت نہیں کرتا ہے، تو خود پسندی سے، اپنے آپ کو اچھا سمجھنے سے، اور I am something والی جو کیفیت ہے اس سے انسان نکل جاتا ہے۔ اور یہ ھذا من فضلی کے بعد والا جملہ قرآن نے جو نقل کیا وہ یاد رکھنے کا ہے، لیبلونی ااشکر ام اکفر، یہ سب میرے رب نے فضل اس لیے کیا ہے تاکہ مجھے آزمائے، تاکہ میرا امتحان لے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکرہ بنتا ہوں۔ اللہ نے خوبصورت چہرہ دیا ہے تو یہ آزمائش ہے کہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اپنا کمال سمجھتا ہے، اتراتا ہے، دوسرے بدصورت انسانوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ بہت سی مرتبہ کسی کو اللہ ذرا روپ رنگ دے دیتے ہیں تو دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، یا بچوں کو اللہ روپ رنگ دے دیتے ہیں تو دوسرے کے بچوں کو حقیر سمجھتا ہے اور کالیے نام دیتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، ذرا شکل و صورت کے بہت اچھے نہیں تھے، برے تھے ایسا تو نہیں کہوں گا، شکل و صورت بہت اچھی نہیں تھی، ناک نقشہ بہت اچھا نہیں تھا، ذرا صورت بدی تھی، رنگ ذرا کالا ہوگا۔ ایک دوسرا انسان بڑا خوبصورت تھا، اس نے ان کو دیکھا اور ذرا ہنسی اڑائی۔ جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، کسی میں کوئی عیب ہوتا ہے جسمانی طور پر، پیدائشی طور پر، تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بڑی خطرناک چیز ہے کہ لوٹ کر آتی ہے گھروں میں۔ تو اس خوبصورت آدمی نے بزرگ کو دیکھا اور ذرا مذاق اڑایا، اور بزرگ نے بہت پتے کی بات کہی اور ایسا چھپتا جملہ کہا، کاش کہ ہمارے دل میں بھی یہ اتر جائے۔ اس بزرگ نے حکمت کی بات کہی، دانائی اور عقل مندی کی بات کہی، اور فرمایا کہ کس کا مذاق اڑا رہے ہو، مٹکے کا یا کمار کا؟ کس کا عیب نکال رہے ہو، مٹکے کا عیب نکال رہے ہو یا کمار کا عیب نکال رہے ہو؟ اگر آپ کہیں سے مٹکا لے، اب تو مٹکے کا زمانہ بھی گیا، ہمارے بچوں نے مٹکے بھی نہیں دیکھے جب سے فریج آ گئے۔ تو مٹی کے جو برتن بنانے والا کمار ہوتا ہے، تو مٹکا اگر کوئی عیب والا ہے، کوئی سوراخ والا ہے، یا پکا نہیں ہے، کچا ہے، تو اس کا مٹکے کا عیب نکالنا در حقیقت اس کے بنانے والے کا عیب ہے کہ اس نے ٹھیک سے نہیں بنایا، وہ کوئی اناڑی تھا۔ تو انسان کو بنانے والا تو اللہ ہے، المصور، تصویریں بنانے والا، صورتیں بنانے والا اللہ ہے، خالق اللہ ہے۔ اگر کوئی بچہ پیدائشی طور پر کوئی عیب والا پیدا ہوا اور اس پر کوئی مذاق اڑا رہا ہے، تو حقیقت میں وہ اللہ کی پیدائش پر، اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے اس صفت کا عیب نکال رہا ہے۔ تو بڑا ڈرنے کی چیز ہے کہ اس طرح کی چیزیں نہ ہو۔ تو یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، تو اپنی کوئی نعمت دیکھے تب بھی کہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو خود پسندی نہیں آئے گی۔ اور دوسرے کی کوئی نعمت دیکھے، دوسرے کی اچھی گاڑی، دوسرے کا اچھا بنگلہ، دوسرے کی اچھی اولاد، کسی کو خوبصورت دیکھے، دوسرے کے اچھے بال، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، تو اس وقت دل میں جلن پیدا ہوتی ہے۔ اس کا علاج بھی ہے ماشاء اللہ۔ اس لیے ہمارے یہاں کہتے ہیں ماشاء اللہ کہے تو نظر نہیں لگتی، تو صرف زبان سے کہنے سے نہیں، ماشاء اللہ اصل میں وہ دل میں جو جذبہ پیدا ہوا تھا جلن والا، اس کو بجھا دیتا ہے، حسد کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اس لیے کہ دل میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ اس کو کیوں ملا، تو فوراً کہا ماشاء اللہ، ہے ماشاء اللہ کانا، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا۔
یعنی اس کو یہ خوبصورتی ملی ہے، اس کو یہ نعمت ملی ہے، وہ اللہ کے چاہنے سے ملی ہے، تو میں کیوں جلوں؟ اللہ کی مرضی، میں بھی اللہ کا بندہ، وہ بھی اللہ کا بندہ، اللہ جس کو جو چاہے دے۔ تو جب یہ پڑھ لیتے ہیں ماشاء اللہ اور سمجھ کر پڑھتے ہیں تو دل میں یہ حسد اور جلن کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ نے جو چاہا وہ ہوا، اس میں مجھے کیا حق ہے کہ میں اعتراض کروں؟ اس کا بھی کوئی کمال نہیں، اللہ نے اس کو عطا فرمایا ہے۔ تو یہ جلن والا جذبہ فوراً ختم ہو جاتا ہے، حسد کی آگ بجھ جاتی ہے، حسد کی آگ بجھ جاتی ہے، اور پھر سامنے والے کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اپنے دل میں سے ان چیزوں کو نکالے، خاص کر کے یہ حسد کا جذبہ کمزور دل والے انسانوں میں بہت ہوتا ہے، اور معذرت کے ساتھ کہوں گا عورتوں میں تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، اب تو مردوں میں بھی ہے لیکن عورتوں میں تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ ہر طرح کے الگ الگ حسد ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے لوگ ویسی ویسی چیزوں پر حسد ہوتا ہے، اور حاسد خود اپنی آگ میں جلتا ہے، خود اپنی آگ میں جلتا ہے، وہ تو کسی چیز پر راضی نہیں ہوتا ہے۔ الحسود لا یرضی بشیء، حسود حسد کرنے والا کسی چیز پر راضی نہیں ہوتا ہے۔ یہ یہودی لوگ جو آج ہے نا، وہ یہودی اسی لیے کافر اسی لیے بنے کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حسد تھا۔ حسد کہاں بھی آتا ہے، دین کے معاملے میں بھی آتا ہے کہ نبوت کا سلسلہ ہمارے خاندان بنی اسرائیل سے نکل کر، یعقوب کی اولاد سے نکل کر بنی اسماعیل میں حضرت اسماعیل کے خاندان میں کیوں آ گیا؟ اس لیے وہ نہیں مانتے، باقی پہچانتے تھے، جانتے تھے، اپنے بچوں کو جتنا نہیں جانتے تھے اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، لیکن اس لیے ایمان نہیں رہے۔ حسدا من عند انفسہم، ان کے دلوں میں حسد تھا، تو یہ بہت خطرناک بیماری ہے۔ تو اس کا اچھی طرح ہم سمجھ لیں اور سچی توبہ کر لیں کہ ہم کبھی کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلیں گے نہیں بلکہ خوش ہوں گے، اور اس کے لیے برکت کی دعا دیں گے، بارک اللہ، اللہ اس نعمت میں برکت دے، اللہ اس نعمت کو باقی رکھے۔ جب یہ جذبہ دل میں آئے گا تو اتنی خوشی والی زندگی ہوگی کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اور یہ جلنے والا جذبہ اگر دل میں ہے تو سب نعمتوں میں رہتے ہوئے بھی جل جل کے مر جاؤ گے۔ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، بہترین گاڑیاں ہیں اور بہترین مکانات ہیں، لیکن اپنے سے اچھا کسی کا گھر بن گیا تو بس یہ جل رہا ہے کہ میرے سے اچھا اس نے کیوں بنایا، میرے سے اچھی گاڑی وہ کیوں لایا۔ اور اس کے بعد پھر ایسے ایسے طوفان ہوتے ہیں، بہت سی مرتبہ تو حسد کا جذبہ انسان کو جادو تک پہنچا دیتا ہے، وہ جادو کرواتے ہیں کہ اس کی نعمت ختم ہو جائے۔ اللہ حفاظت فرمائے، وہ تو بہت بڑا گناہ ہے، ہلاک کرنے والا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال تو یہ حسد کی بیماری بڑی خطرناک ہے۔ رمضان کی اس مبارک رات میں اس بیماری کا تذکرہ اس لیے کیا کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی میں یہ بیماری ہے تو اس سے توبہ کر لے، اور اگر نہیں ہے انشاءاللہ نہیں ہوگی تو آئندہ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ بیماریوں کا علم ہو تو آدمی اس سے بچتا ہے، کورونا کا علم ہے کہ بھائی اس میں ایسا ایسا ہوتا ہے تو آدمی اس جگہ پر جانے سے بچتا ہے، کبھی اس کی علامات دکھے تو فوراً علاج کروا دیتا ہے۔ تو اسی طرح یہ باطن کی بیماریوں کا بھی علم ہو کہ یہ بھی ایک بیماری ہے، اس سے بچنا چاہیے، بڑی خطرناک ہے، تو کبھی اپنے دل میں ایسا محسوس ہو تو فوراً توبہ استغفار کر کے اور اس کا علاج کروا دے گا کسی سے پوچھ کر، تو اس بیماری سے بچ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی ان بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جزا الله عنا سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا بما هو أهله رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام اللهم ادفع عنا الوباء والغلا والفتن والمحن والزلازل يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا الله يا رحمن يا غفور يا ودود۔ پیارے اللہ، اے ہمارے پیارے رب، ہم آپ کے گنہگار بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں۔ پیارے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے،
اللہ کامل مغفرت فرما دیجئے، گناہوں کے اور ہمارے درمیان اتنی دوری کر دیجئے جتنی مشرق و مغرب کے درمیان دوری ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو گناہوں سے ایسا صاف کر دیجئے جیسے سفید کپڑے کو میل سے پاک کیا جاتا ہے۔ اللہ دل کو اجلا اجلا کر دیجئے، اے اللہ دل کے بوجھ کو اتار دیجئے، غموں کو دور کر دیجئے، دل کو ہلکا کر دیجئے، استغفار کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرما، کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، درود پاک کا اہتمام عطا فرما، اللہ تسبیح و تحمید کا اہتمام عطا فرما، پیار اللہ شکر گزار بندوں میں شامل فرما، ناشکرے بننے سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ بہت سی باتیں بہت دنوں سے کہی جا رہی ہے، کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ یہ صرف کہنا اور سننا نہ رہ جائے، زندگی میں اترے ایسے فیصلے فرما دیجئے، اللہ زندگی میں اتر جائے ایسے فیصلے فرما دیجئے۔ پیار اللہ حسد سے ہماری حفاظت فرما، برے اخلاق سے ہماری حفاظت فرما، کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ نعمتوں کو دیکھ کر خوش ہونے والا بنا، دعائیں دینے والا بنا، جلنے کے جذبے سے ہماری حفاظت فرما۔ پیار اللہ اس جذبے کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے تیرے بندے اور بندیاں پریشان ہیں، اے اللہ اور ان کو نظریں لگتی ہے ہمیں پتہ بھی نہیں، اور اے اللہ کبھی نظریں اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ کسی کی موت تک ہو جاتی ہے، اے اللہ ہم کسی کے قاتل بن جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ ایسی خطرناک بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مبارک مہینے کی برکتوں سے مالا مال فرما، جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں ویسے ہماری غفلتیں بڑھتی جا رہی ہے، حوصلے پست ہوتے جا رہے ہیں، اللہ دوبارہ حوصلے بڑھا دیجئے، اللہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق دے دیجئے، تلاوت کی مقدار میں کمی آ گئی، ذکر و اذکار میں کمی آ گئی، دعاؤں کی کیفیات میں کمی آ گئی۔ پیارے اللہ اپنے فضل سے ہمارے دلوں میں جذبہ پیدا فرما، اپنی محبت پیدا فرما، اپنی معرفت پیدا فرما، اللہ ہر طرح کی ظاہری اور باطنی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما۔ پیارے اللہ ہمیں اپنا تعلق عطا فرما، اپنی رضا عطا فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، اساتذہ و مشائخ کی مغفرت فرما، محبین متعلقین کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے محسنین کی مغفرت فرما، اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اللہ ہمارے خاندان میں اور متعلقین میں جو بیمار ہیں اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما، یہ سننے والے اور آمین کہنے والوں میں جو بیمار ہے اور ان کے خاندان میں جو بیمار ہے انہیں بھی شفا عطا فرما، اللہ پوری امت مسلمہ میں جتنے بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، اللہ ہماری بیماریاں بڑی نہیں ہے آپ کی شفا بڑی ہے، ہمارے قرضے بڑے نہیں ہے، پیارے اللہ آپ کی رحمت بڑی ہے، آپ کے خزانے بڑے ہیں، پیارے اللہ آپ تو ہر چیز پر قادر ہیں، اللہ بڑی بڑی بیماریوں میں آپ شفا دیتے ہیں، پیارے اللہ ڈاکٹروں کے یہاں کوئی بیماری لا علاج ہو سکتی ہے، آپ کے لیے تو کوئی بیماری لا علاج نہیں ہے، پیارے اللہ جڑ بن سے اکھاڑ دیجئے، اللہ بیماریوں کو ختم فرما دیجئے، اللہ بیماریوں کو ختم فرما دیجئے، پیارے اللہ عافیت عطا فرما، عافیت عطا فرما، اسپتال کے چکروں سے حفاظت فرما، ڈاکٹروں کے چکروں سے نجات عطا فرما، اللہ جو مال ہمارا ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے اللہ آپ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، وہ کسی غریب کے پیٹ بھرنے کے کام آ جائے ایسے فیصلے فرما، اے اللہ ہسپتالوں کے بل بھرنے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اور وہ مال آپ کے نیک بندوں کے گھر تک پہنچے اور غریبوں کے پیٹ تک پہنچے ایسے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ کورٹ کچہری کے چکروں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، اے اللہ جو بے جا قید و بند میں محبوس ہے انہیں رہائی عطا فرما، اے اللہ تیرے نیک بندوں کی مدد فرما، پیارے اللہ جو دین کی جس اعتبار سے خدمت کر رہے ہیں انہیں بہترین بدلہ عطا فرما، ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کی جان مال میں برکت عطا فرما، جو جس اعتبار سے پریشان ہے جو دین کے خاطر ستائے جا رہے ہیں اللہ عافیت کے ساتھ انہیں رہائی عطا فرما، اللہ جو پکڑ دکڑ کا سلسلہ شروع ہوا ہے اللہ عافیت کے ساتھ حفاظت فرما، اللہ تیرے نیک بندوں کو رہائی عطا فرما، پیارا اللہ رمضان المبارک کی ہماری سب دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو اور تراویح کو قبول فرما، تلاوت کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔